الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن سعيكم لشتى فأما من أعتى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اتنی عظیم اللہ کی مخلوقات اور کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ شرافت اور کرامت اور مرتبہ اس انسان کو عطا فرمایا ہے اور اس انسان کو تھوڑے سے عرصے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ دنیا تو فنا ہو جانے والی ہے، اللہ نے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ دنیا کیسے یہ ٹھکانہ ہو سکتی ہے انسان کا؟ اور اللہ تو کریم ہیں، خزانے بھرے ہوئے ہیں، اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں۔ دنیا کا برتن تو بہت تھوڑا سا ہے، اس لیے اللہ نے انسان کو اصل آخرت کے لیے بنایا، اور آخرت میں جنت جو اللہ کا مہمان خانہ ہے اور جہاں لاتعداد نعمتیں اور اللہ کی رضا ہیں، اس کے لیے بنایا ہے۔ لیکن اس کی تیاری کے لیے اللہ نے تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں اس انسان کو بھیجا ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ تیاری کا وقت، امتحان کا وقت، عمل اور مشقت اور تھکانے کا وقت بہت تھوڑا سا ہے، اور اجر اللہ نے ہمیشہ کے لیے جنت کی صورت میں اور اپنی رضا کی صورت میں رکھا ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ کی رضا کا حاصل ہو جانا یہ جنت سے بھی بڑی چیز ہے، اور رضوان من اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامیابی کے لیے اپنے جسم سے باہر کسی چیز کا محتاج نہیں کیا، بلکہ کامیابی کا مایہ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا دل جو اللہ نے یقین، ایمان، محبت کے لیے بنایا ہے، اس دل کا یقین ٹھیک ہو جائے، اللہ کی ذات پر ایمان آ جائے اور اللہ کی ذات پر یقین ہو جائے، اور اللہ سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں،
اور یہ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہیں، جتنے بھی یہ اعضاء ہیں یہ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو۔ اللہ ہی نے ان اعضاء کو بنایا اور ان اعضاء کے استعمال کرنے کا طریقہ اسلام کی صورت میں اللہ نے عطا فرمایا، اور اسلام وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین اسلام زندگی وہ گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے پسند کیا۔ تو اللہ کی پسند کتنی بڑی چیز ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کو قوموں کی طرف بھیجا اور علم دے کر بھیجا۔ حضرات انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے چنا اور چن کر ان کو اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجا اور علم اتارا۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی پردیس میں کسی کام کے لیے جاتا ہے اور وہ عارضی طور پر رہتا ہے، اور اس کی نظر اور اصل ٹھکانہ وہ گھر ہے جہاں وہ اور اس کے خاندان اور بیوی بچے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمارا ٹھکانہ آخرت بنایا ہے اور جنت بنایا ہے، اور اس کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا، اور تیاری کے لیے اللہ نے اسباب سب کو برابر دیے، کیونکہ اس تیاری کا تعلق یہ مال و دولت اور دنیاوی نقشوں سے نہیں ہے، بلکہ اس تیاری کا تعلق انسان کے دل کے یقین اور اپنے اعضاء کے استعمال کے ساتھ ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے ایک دل دیا ہے اور سب انسانوں کو اللہ نے اعضاء برابر دیے۔ اس لیے حدیث میں ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ نے بنائے ہیں، اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ میں جیسے چاہیں صورت عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ مال اللہ نے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، یہ بھی کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا۔ بہرحال جو جن چیزوں پر دار و مدار ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، وہ ہے دل کا یقین اور اعضاء کا استعمال۔ اس لیے فرمایا وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں اور تمہارے جسم سے صادر ہونے والے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ عمل کا کیا مطلب کہ آنکھ کا ہر دیکھنا اللہ کی چاہت کے مطابق ہو، زبان کا ہر بول اللہ کی چاہت کے مطابق ہو، کان کا ہر بات کو سننا اللہ کے امر اور اللہ کی چاہت کے مطابق ہو، اسی طرح ہاتھوں کا لین دین، اسی طرح پاؤں کا چلنا۔ تو اس کی زبان ایک عمل بھی کسی عضو کا یہ ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا پر ایسی بادشاہت دی جو بعد میں کسی کو نہیں۔ دعا کی تھی اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے مناسب نہ ہو۔ اللہ نے ہواؤں پر بھی بادشاہت دی، جنات پر بھی بادشاہت دی۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت بنوایا اور اس پہ ایسا انتظام کیا کہ ہوا اس تخت کو اپنے دوش پر لے کر اڑتی تھی اور مہینے کا فاصلہ آدھے دن میں طے کرتی تھی، اور اس تخت پر 500 جو ہے کرسی ہیں جنات وزراء کے لیے اور 500 انسانوں کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے حکم سے اور ہوا کو حکم دے کر فضاؤں میں جا رہے ہیں، تو نیچے ایک ایمان والا دہقان اور بکری چرانے والا، اس نے جب دیکھا تو فوراً اس کی زبان سے سبحان اللہ، یہ ہے ایمان کا نور اور ایمان کا تقاضا کہ اس تخت کو دیکھ کر تخت کی تعریف نہیں کی، اور نہ سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ان کی تعریف کی، بلکہ جس اللہ نے یہ نعمت عطا کی کہا سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام نے تخت اتروایا، اس کو بلایا اور فرمایا کہ ایمان والے کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا خیر من ملک آل داود۔ داود علیہ السلام کو حکومت ملی، اس سے آگے سلیمان علیہ السلام میں منتقل ہوئی، اور جب تک ان کے خاندان میں چلی فرمایا مسلمان ایمان والے کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا آل داود کی حکومت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔
کیونکہ حکومت تو ختم ہو جانے والی چیز ہے اور نیکی جو ہے ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو بھی اللہ نے ہر انسان کی دو زندگیاں بنائی ہیں، ایک یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی فانی اور مختصر ہے، اس لیے فرمایا کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ دھوکے باز شیطان یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، جس نے تمہارے ماں اور باپ آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور اللہ کے نام کی قسم کھا کر جھوٹ بولا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، لہذا اس کی اتباع مت کرو۔ اللہ نے انسانوں کی زندگی کو سدھارنے کے لیے حضرات انبیاء کرام کو قوموں کی طرف بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، کوئی ایسی جماعت نہیں، امت نہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈرانے والا کوئی نبی نہ آیا ہو۔ یہ انذار ڈرانے کا کیا مطلب؟ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ جس راستے پر چل رہے ہو اور تم نے منزل تک پہنچنا ہے، اس راستے کے خطرات سے متنبہ کر دینا، یہ تو اچھی بات ہے۔ اللہ ڈراتے ہیں اور اللہ کے انبیاء ڈراتے ہیں اور داعی ڈراتے ہیں، یہ ڈرانا اچھا ہے کہ جس راستے پہ تم نے جانا ہے، منزل پر پہنچنا ہے، تو راستے کے خطرات سے متنبہ کرنا تاکہ چوکنا ہو کر جائے اور راستے کے خطرات سے محفوظ رہ جائے، یہ تو ایک انسان کی ضرورت کی بات ہے۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام وہ بشیر اور نذیر بنا کر کہ اللہ کے احکام کے ماننے پر اللہ دنیا میں دل کا اطمینان اور عزت اور بلندی عطا فرمائیں گے، اپنی رضا عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد جنت کے درجات عطا فرمائیں گے، بشارت دینے والا، اور پھر راستے میں آنے والے خطرات سے ڈرانے والا بنا کر اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ 1,24,000 اور ایک روایت میں 2 لاکھ انبیاء آئے۔ سارے انبیاء اپنی قوموں کے پاس جو آئے علم لے کر آئے اور لا الہ الا اللہ کے دعوت کو لے کر اپنی امت میں پھرے، اور اس لا الہ الا اللہ سے اللہ کی معرفت کا نور دلوں میں آیا، کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ معرفت ہے، کلمہ اخلاص ہے، کہ جس نے اللہ کو پہچان لیا اور اس بات کا یقین کر لیا کہ سب کچھ اللہ کا ہے اور یہ کائنات بھی اللہ کی ہے، تو لہذا اس کا تو ہر قدم اور جسم کے عضو کا ہر استعمال اللہ کے لیے ہوگا، خالص اللہ کے لیے، کیونکہ اصل ذات اللہ ہی کی ہے، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو مخلصاً بقلبہ دل کے اخلاص کے ساتھ کہا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول اخلاص کیا ہے؟ قال ان تحجزہ عن محارم اللہ، یہ کلمے کو اخلاص کے ساتھ کہ جب وعدہ کر لیا ہے اللہ تیرے حکموں کو مانیں گے، یعنی تیری کوئی نافرمانی حکم عدولی نہیں ہوگی، تو جیسے اس نے اس کلمے میں اقرار کیا تو اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے انسان کو نافرمانیوں سے روک دے۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے مشقت اور عمل کا وقت بہت تھوڑا سا بنایا ہے اور اجر کا وقت ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں جنت اور اس کی نعمتوں میں کی صورت میں عطا فرمایا۔ انسان کیونکہ جنت سے آیا ہے، اس کی چاہتیں اور خواہشات بہت اونچی ہیں، یہ ہمیشہ زندگی چاہتا ہے جو دنیا میں ممکن نہیں، ہمیشہ کی جوانی چاہتا ہے جو دنیا میں ممکن نہیں، ہمیشہ کی طاقت چاہتا ہے یہ دنیا میں ممکن نہیں، ہمیشہ کی صحت چاہتا ہے جو دنیا میں ممکن نہیں۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، لیکن دنیا چھوٹا برتن ہے، 1 کلو کے برتن میں 5 کلو تو کیا 2 کلو تو کیا 1 کلو سے 1 چھٹانگ بھی زیادہ نہیں آ سکتا۔ تو دنیا کا برتن چھوٹا ہے اور اس کے وسائل محدود ہیں۔ اب لامحدود مسائل محدود وسائل سے پورے ہو جائیں ایسا ہو نہیں سکتا، اس لیے سارے انبیاء کرام نے دنیا کی بے ثباتی کو بتلایا اور آخرت کی زندگی کو کھول کھول کر بیان کیا اور اللہ کی طرف بلایا۔ حضرات انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا اور ان قوموں کی طرف اپنا پیغام دے کر بھیجا،
حضرات انبیاء کرام قوموں کی طرف آئے، قوم جب شرک میں مبتلا ہو جاتی، اللہ کا انکار کرتی، نافرمانی میں مسلمان ہوتے ہوئے نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے، اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے، اور حضرات انبیاء کرام اس کلمے کی دعوت کو لے کر اپنی قوم میں پھرتے، یعنی جیسے سورج کو اللہ نکالتے ہیں اور یہ حرارت اور روشنی لے کر کتنی تیزی سے یہ چلتا ہے، ہواؤں کو کیسے اللہ چلاتے ہیں، پانی کہاں برستا ہے، کہاں سے چلتا ہے اور کہاں پہنچتا ہے، تو اسی طرح یہ تو مادی اور دنیاوی تھوڑی سی مختصر زندگی کی ضروریات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں اور پہنچاتے ہیں۔ دین اور اللہ کی طرف سے وحی یہ ایک ایسی ضرورت ہے، اور جی ہاں، جو انسان کے لیے دنیا آخرت میں کامیابی دلانے والی۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام جب ان کو یہ نبوت والی ذمہ داری دی جاتی ہے، پھر انبیاء اللہ کے کلمے کو اور دین کو لے کر امت میں پھرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اس دعوت کو لے کر پھرے۔ دعوت نبی کے ذمہ ہے اور ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے، کہ نوح علیہ السلام کی قوم وہ تھی جو سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت اور ایمان کو چھوڑ کر شرک میں مبتلا ہوئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کی حدود مقرر کی ہیں دین میں، محبت کتنی ہو اس کی بھی جو ہے دین میں حد ہے، اور نفرت کتنی ہو اس کی بھی دین میں حد ہے۔ محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور کسی سے نفرت کرنا یہ بھی اللہ کے لیے۔ ان لوگوں کا اپنے علماء اور مشائخ سے محبت میں غلو کی وجہ سے شیطان نے ان کو ان جو 5 ان کے علماء اور اولیاء تھے ان کی عبادت میں جو ہے عبادت میں مشغول کر دیے۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ ان کے علماء تھے، لیکن ان کی محبت میں غلو تو شیطان نے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس شرک سے نکالنے کے لیے نوح علیہ السلام کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے کر بھیجا۔ اب دعوت نبیوں کے ذمہ ہے اور ہدایت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کلمے کی دعوت کو 950 سال لے کر قوم میں پھرے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ فرمایا دنیا میں آنے میں تو ہم سب سے آخر میں ہیں، لیکن جنت میں جانے میں ہم سب سے آگے ہوں گے۔ کوئی نبی جنت میں جا نہیں سکتا جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کوئی امت جنت میں جا نہیں سکتی جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ تو نوح علیہ السلام اس کلمے کی دعوت لے کر آئے، اور رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ کو کارگزاری سنا رہے، اللہ کو بتلا رہے، اے میرے رب میں نے اپنی اس قوم کو، اب انبیاء کے دلوں میں اب قوم کی ہمدردی اس لیے اپنائیت کا اظہار کرتے ہیں۔ قوم کے پاس آتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اے لوگو یا اے جو کافروں اور اللہ کے نافرمانوں، یا قومی، اے میری قوم، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے دین امانت کے طور پر لایا ہوں، انی لکم ناصح، میں تمہارا وفادار اور بڑا خیر خواہ اور تمہارے میں نصیحت کرنے والا اور امین، اللہ نے جو امانت دی ہے پوری تم تک پہنچانے میں ساری زندگی کی صلاحیت لگا دوں گا۔ حضرات انبیاء کرام کی زندگی کا ایک ایک پل کتنا قیمتی ہے، اور حضرات انبیاء کرام نبوت کی ذمہ داری ملنے سے لے کر اللہ کے پاس جانے تک یہ سارا وقت قوم کو بلانے میں دن اور رات۔ نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں آتا ہے 1200 سال ان کی عمر تھی، 50 سال یا 40 سال میں نبوت ملی، 950 سال جو ہے امت کو بلایا، پھر اللہ کا پانی کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کشتی بنانے کا اور کشتی میں سوار ہونے کا حکم دیا، تو کل ان کی عمر 1200 سال ہے۔ اور 950 سال کیسے بلایا؟ ہماری تو عمریں ہی جو ہے 60-70 کے درمیان ہیں، 12 سال ویسے ہی جو ہے بچپن میں گزر جاتے ہیں، تہائی حصہ لا محالہ ہر انسان سونے میں گزارتا ہے، باقی کھانے پینے اپنی ضروریات، عمل کا وقت تھوڑا سا ہے، اور اللہ نے اجر سب سے بڑا رکھا ہے۔
اللہ کا اس امت کے ساتھ خصوصی انعام ہے۔ فرمایا نام رکھنے کا وقت آیا تو اللہ نے تمہارا نام وسماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام اسلام، اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکانے والا مسلمان تمہارا نام رکھا۔ اور دنوں کو اختیار کیا تو کسی قوم نے اپنے لیے عبادت کا دن ہفتہ جہم پسند کیا، کسی نے اتوار پسند کیا، اس امت کو اختیار نہیں دیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جمعے والا جو سارے دنوں کا سردار ہے وہ جمعے کا دن عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ اے میری امت، تم یعنی سب سے جو اللہ کے حبیب سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نبی بنا کر بھیجے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے سب سے بہترین امت عطا فرمائی کہ امت ہوتے ہوئے جس کی ذمہ داری نبیوں والی۔ پہلے انبیاء کرام انبیاء ہیں، رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن دائرہ نبوت محدود ہے۔ ایک علاقہ ہے، ایک قوم ہے اور ایک زمانے تک۔ ان کے بعد دوسرا نبی آیا، دوسرے علاقے میں دوسرا نبی ہے۔ ایک وقت میں 100 انبیاء اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور ہر امت کی نسبت اپنے نبی کی طرف ہے۔ کوئی قیامت میں پیش ہوگا ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ، ان کی امت ان پر ایمان لانے والے، کوئی پیش ہوں گے ہود علیہ السلام کے ساتھ، کوئی پیش ہوں گے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کے ساتھ، اور شعیب علیہ السلام اپنی امت کو لے کر آئیں گے۔ فرمایا بہت سے انبیاء ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ بہت بڑی بڑی امتیں ہوں گی، بہت سے ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک ملک، ایک قوم، ایک قبیلہ ہوگا، بہت سے انبیاء ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ ان کا ایک خاندان ہوگا، اور بہت سے انبیاء ایسے جن کے ساتھ ایک یا دو، اور کوئی نبی ایسا کہ امت میں سے کسی نے بھی ان کی بات کو نہیں مانا، لیکن حضرات انبیاء کرام نے اپنی پوری قوت اور صلاحیت لگا دی۔ فرمایا کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین، اللہ کا حبیب، وہ نبی عطا فرمایا، اور میری سعادت ہے کہ اللہ نے مجھے بہترین امت، جو امت ہوتے ہوئے نبیوں کا کام کرنے والی، وہ امت عطا فرمائی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ کارگزاری سنا رہے ہیں، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن کو بھی پکارا اور رات کو بھی پکارا، اور کس حال میں پکار رہا ہوں؟ میں اللہ کی طرف سے پیغام اور ان کے لیے طریقہ زندگی، دین اور علم اور وحی لے کر ان کی طرف آ رہا ہوں، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ ایک عام انسان بھی انسان سے ملنے کے لیے آتا ہے تو انسان اس کا خیال رکھتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اس کی طرف توجہ دیتا ہے، اور یہ اللہ کے نبی اور اولو العزم انبیاء اور آدم ثانی، جسے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو اسی طرح سارے انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بھی ہیں، کیونکہ نوح علیہ السلام کی نسل چلی، باقی انسان وہ ختم ہو کر آخرت کی طرف چلے گئے، تو نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ایسے اولو العزم انبیاء، ایسے نبی، اور وہ اپنی قوم کی طرف آ رہے ہیں، اور 950 سال تک دن رات قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی دعوت کو ذکر کیا کہ اے امت محمدیہ، تمہاری دعوت کا تمہاری عمر ہی کم ہے، دعوت کا زمانہ ہی کم ہے، تھوڑا سا عرصہ ہے۔ ہمارے نبی نوح علیہ السلام نے تو 950 سال دن رات اللہ کی طرف، اللہ کے دین کی طرف دعوت دی، اور کس حال میں دعوت دی کہ نوح علیہ السلام دعوت دینے کے لیے آ رہے ہیں اور وہ جو ہیں بھاگ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام آ رہے ہیں اور وہ کپڑے کو سمیٹ رہے ہیں۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں اس لیے بلاتا ہوں کہ یہ شرک اور کفر جو ان کو جہنم میں لے جانے والا ہے، آپ ان کے کفر اور شرک کے گناہ کو معاف کر دیں، اور جو کوئی ان سے نافرمانیاں ہوئیں ان کو معاف کر دیں، کیونکہ ایک گناہ بھی انسان کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، اور میری دعوت سے یہ سارے گناہ آپ معاف کر دیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، اس کا جواب اور سامنا کیسے کرتے ہیں؟ نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم،
آج کا عام انسان اپنے جیسے انسان سے اس کی نصیحت اور فائدے میں بات کرے اور وہ کان میں انگلی دے لے، اعراض کرے، تو یہ انسان کتنا اپنی شبکی محسوس کرے گا اور کہے گا آئندہ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ قربان جائیں اللہ کی مہربانی پر، اور قربان جائیں حضرات انبیاء کرام کے حوصلے پر۔ ایک دو مجلس کی بات نہیں، 950 سال مسلسل نوح علیہ السلام اس قوم کی طرف آ رہے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی رحمت کو اور حضرات انبیاء کرام کے سینے کو اور ان کی ہمدردی کو۔ واقعی جو کہتے تھے اے میری قوم میں تمہارا ہمدرد خیر خواہ ہوں، انبیاء نے اس کو سچا کر کے دکھایا۔ نوح علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، شعیب علیہ السلام آئے، داؤد علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے۔ کتنے بڑے بڑے نبیوں کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر اللہ نے پہلے نبیوں کی دعوت کا قصے ذکر کیا کہ انبیاء کیسے اپنی قوموں کو اپنائیت کے ساتھ بلاتے تھے اور کیسے کلمے کی دعوت کو لے کر ان میں پھرتے تھے، اور قوموں کی طرف سے پیش آنے والے حالات ان پر کیسے انبیاء صبر کرتے تھے۔ تو اتنا بڑا معیار اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے کہ سارے انبیاء کے قصے ذکر ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم کے لیے اللہ نے ڈرانے والا کوئی رسول اور نبی بھیجا ہے، بشارت دینے والا۔ ایک نبی کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، ایک نبی چلے جاتے تو دوسرا نبی آ جاتا۔ کہتے سب سے بڑا فاصلہ دو نبیوں کے درمیان اگر ہوا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دو بڑے نبیوں کے جو ہے بیچ میں ہوا ہے کہ یہ 500 سال کا فاصلہ ہے، اور اس پر انسانیت اعلیٰ درجے کی جاہلیت میں چلی گئی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے اس کو جاہلیت والا دور کہا جاتا ہے۔ پہلی قوموں کا سارا وہ زمانہ جو کفر اور شرک میں گزارا وہ جاہلیت والا دور ہے، لیکن یہ تو سب سے زیادہ جاہلیت والا کہ مکہ جو اللہ کا شہر ہے اور جس میں بیت اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنوایا، اور یہاں کے رہنے والے بیت اللہ کے اندر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ سال میں 360 دن ہوتے، ہر دن کے لیے الگ بت، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے باطل بت بنے، یہ بارش کا بت ہے، یہ جو ہے رزق کا بت ہے، یہ اولاد کا بت ہے، اور بہت سارے بت بنائے ہوئے تھے۔ کتنا انسان جب محنت نہ ہو، کتنا یعنی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے مٹی کی بنائی ہوئے مورتیاں اپنے آپ کو اتنا عظیم ہوتے ہوئے اس کے سامنے، سب سے بڑی ذلت اور سب سے بڑی زیادتی ہے انسان کی اپنی ذات کے اوپر کہ اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے بتوں کے سامنے جھک جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اس گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ حضرات انبیاء کرام کو علم دے کر بھیجتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور سب سے بڑی کتاب قرآن پاک عطا کی۔ فرمایا جو پہلے نبیوں کو دیا گیا قرآن پاک میں اللہ نے وہ سب کچھ مجھے دے دیا، اور پہلے نبیوں سے بھی زیادہ علم اللہ نے مجھے قرآن کی صورت میں عطا کیا۔ اور اس زمانے میں حضرات انبیاء کرام کی ذمہ داری، یعنی نبی اللہ ان کو رسول اور اللہ کا نبی اللہ ان کو چن رہے ہیں، ان پر وحی اتار رہے ہیں۔ بعض بڑے رسول و انبیاء کو اللہ کتاب دے رہے ہیں اور وہ اپنی قوم کی طرف بلا رہا ہے۔ ہر نبی کی نبوت اور رسالت اور ذمہ داری کا دائرہ علاقے کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے محدود ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری روئے زمین اور قیامت تک آنے والا زمانہ اور سارے قبائل اور انسان اور قیامت تک آنے والی نسلوں سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان نبی کی نبوت پر ایمان لانا یہ عہد تو ہم نے پہلے انبیاء سے بھی لیا۔ قرآن میں موجود ہے، آیت ہے کہ اے انبیاء اگر وہ نبی
جو میرا حبیب ہے اور سید المرسلین ہے تمہارے زمانے میں آ گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم اس کی مدد کرو گے۔ وہ نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو جاء موسیٰ وعیسیٰ بعدی لما وسعہما الا اتباعی، کہ پہلے بھی نبیوں نے عہد لیا، نبیوں سے عہد لیا اللہ نے، اور میرے آنے کے بعد بھی اگر کسی نبی کو اللہ جو رسول تھے، نبی تھے، اپنی امت کو دعوت دے کر اسلام کی طرف بلایا، امت ہدایت پر آئی، جنت کے راستے پر پڑی اور جنت کی طرف چلی گئی، اگر میرے زمانے میں آ جائیں تو اب ان کی کامیابی اور جو ہے سعادت وہ میری اتباع میں، لما وسعہما الا اتباعی، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو میری اتباع کے علاوہ ان کو نجات نہیں ملے گی۔ تو ہمارے لیے کتنی بڑی شرف اور کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا، اور صرف اتنا نہیں کہ اس نبی کی اتباع، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے وہ ذمہ داری بھی ہمیں عطا فرما دی۔ کہیں اللہ فرما رہے ہیں تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے، ساری امت کو یہ ذمہ داری دی، اور کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ اللہ حکم دے فرما رہے ہیں ہمارے لیے، آپ کی امت کے لیے، کیا عزت اور شرافت اللہ نے اس امت کو دی۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اور اپنی امت اور ہر ایمان والے مرد عورت کو بتا دیجئے میں سید الانبیاء، اللہ کا حبیب، میری زندگی کا راستہ اور مقصد ادعو الی اللہ، سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا کام اللہ کی طرف بلانا، اور خود اللہ اپنے ایک ہونے کی جو ہے طرف بلاتے ہیں کہ تم اے میرے انسانوں، میرے بندو، اس بات کا یقین کر لو کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ خود جو ہے جنت کی طرف بلاتے ہیں، جس جنت کی طرف اللہ بلاتے ہیں وہ کام اللہ نے ہمیں دی، اور اللہ خود فرمانا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، دوڑ لگاؤ، سبقت کرو اس جنت کی طرف کہ زمین اور آسمان کو پھیلایا جائے تو جنت کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے، اور لمبائی کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے اور کسی کے تصور میں آ نہیں سکتا۔ تو کتنی بڑی عزت اور شرافت اللہ تعالیٰ نے بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے احکام اور دین ہمیں دنیا اور آخرت میں نوازنے کے لیے دیے۔ سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے آپ کی امت کو یہ کام دیا گیا۔ اس لیے آپ کو جب یہ کلمہ ملا تو آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور سب کو جمع کیا، اور صفا پہاڑ پر آپ چڑھے، قوم سامنے ہے، ایک ایک قبیلے کو پکارا اور کہا کہ تم نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے بیک زبان وجدناک صادقا امینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دی اور امانت دار ہونے کی گواہی دی، اور حضور نے تاکید کے لیے پوچھ بھی لیا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ میں صفا پہاڑ پر ہوں اور پیچھے سے کوئی لشکر تمہیں لوٹنے کے لیے آ رہا ہے، کیا تم ہماری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، کہ اس منہ سے جو بات بھی نکلی ہے وہ سچ، ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ کہا جب تم تصدیق کرتے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں کلمہ لا الہ الا اللہ، سب سے بڑے علم والا کلمہ لے کر آیا ہوں۔ عرب کے لوگ تو جہالت میں اور رسم و رواج میں، یعنی ایسی جہالت کہ بیت اللہ کے باہر 360 بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ایسی جہالت کے کپڑے اتار کر کے، جن کپڑوں میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ میں ہم جو ہے مسجد حرام میں ان کپڑوں کے ساتھ نہیں آئیں گے، ایسی نادانی کا عمل اور جہالیت والی غیرت پر اپنی بچیوں کو جو ہے زندہ درگور کر دینا۔ وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، نرینہ اولاد کا آنا انسان کی تمنا اور آنے کی کتنی خوشی، لیکن ایسا فقر و فاقہ کہ بیٹا پیدا ہو گیا پھر بھی گلا گھونٹ کر مار دیتے تھے کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی مجلس میں ایک صحابی جو اسلام میں داخل ہوئے اور وہ روتے رہتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ, جاہلیت میں بہت بڑے گناہ اور ظلم ہم سے ہوئے. اور پھر انہیں قصہ سنایا کہ بیٹیوں کے بارے میں ہمارا ایسا ذہن تھا کہ بیٹیوں کو آر سمجھتے تھے, حالانکہ ایک یہاں سمجھ میں آنے والی بات کہ دنیا کا سارا نظام مرد اور عورت سے چل رہا ہے. مرد اور عورت بچے ایک نظام ہے, فطری بات ہے. لیکن شیطان کیسے گمراہ کرتا ہے اور انسان کیسے جاہلیت میں کتنے جو ہے اندھے جو ہے کنویں کی طرف ہی چل پڑتا ہے. اے اللہ کے رسول, بیٹیوں کا پیدا ہونا ہمارے لیے عار تھا. میں سفر میں تھا, میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. اب میری بیوی پتہ لگ گیا کہ یہ ایسے خونخوار انسان ہیں کہ اپنی سگی بیٹی اپنے خون کو گلا دبا کر مار دیں گے. اس لیے اس نے بتایا کہ تم جو فکر نہ کرو, یہ بیٹی تو میں نے کسی پڑوس سے لی ہے. ہاں, پڑوس کی بیٹی ہے, میرے پاس پلے, میں اس کو پالوں پرورش کروں, یہ ٹھیک. ایسی جاہلیت ہے. اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کتنی بابرکت ہے اور رحمت والی ہے وہ عورت کہ جس کے پہلے جہاں جنم میں پہلے کوکھ سے بیٹی پیدا ہو. اور فرمایا جو ایک بیٹی کی پرورش, بیٹی کے آنے پر خوش ہو اور بیٹی کی پرورش کرے اور بیٹی کی صحیح تربیت کرے اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کو بیاہ دے, تو آپ نے انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ میرا امتی ایمان والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے ان دو انگلیوں میں فاصلہ ہے, اس کے اور میرے درجے میں اتنا فرق ہوگا. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. اے اللہ کے رسول, میری بیوی نے کہا یہ تو میں نے پڑوس سے لی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, پڑوس کی بیٹی ہے, ہم پالیں گے, شادی کر دیں گے, اس میں کوئی حرج نہیں. کہا وہ بیٹی جو ہے وہ بڑی ہوتی گئی. پھر اس کی ماں نے بتایا کہ بھئی اس کو بابا کہا کرو, وہ مجھے ابا کہہ کر پکارتی تھی. اور پھر اس کے جو ہے ادائیں مجھے بہت جو ہے لبھانے لگی, اور وہ میری بڑی خدمت کرتی تھی, بڑا خیال کرتی تھی بچپن ہی سے. جب میری بیوی نے دیکھا کہ اس بیٹی کی محبت اس باپ کے دل میں پیدا ہو گئی ہے تو اس کو دھوکہ لگ گیا. اور ایک دن اس نے یہ بتا ہی دیا, او فلانے, یہ بچی جو ہم پال رہے ہیں یہ پتہ کون ہے؟ کہا تم نے تو کہا تھا پڑوس کی. کہا نہیں, یہ تمہاری بیٹی ہے اور میرے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے. اے اللہ کے رسول, ہم اتنے خونخوار, ہم اتنے جاہل اور ہم ایسے پتھر دل تھے, اس بات کو سنتے ہی اس بچے کی ساری محبت میرے دل سے نکل گئی. حالانکہ وہ میرا خون تھا, حالانکہ وہ میری اپنی بچی تھی, اور نفرت اس کے دل میں آ گئی اور میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھ سے مارنے کی اسکیمیں بنانی شروع کی. اور ایک وقت وہ آیا, میں نے اپنی بیوی سے کہا میری بیٹی کو تیار کرو, اس اپنے کسی رشتہ دار سے, پھوپھی سے یا کس سے ملانے جا رہا ہوں. عرب لوگ بہت سمجھدار, کہا وہ میری آواز میں ٹپکنے والے خون کی بو کو محسوس کر گئی اور پتہ لگ گیا کہ یہ خونخوار انسان میری بیٹی کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جو پہلے کرتے رہے. اس نے مجبوری میں اس کو تیار کیا اور جاتے جاتے بڑی لجاجت سے کہا دیکھو یہ میری امانت ہے, یہ تم لے کے, امانت تو ایک بہت بڑی چیز ہے, امانت داری ایک بہت بڑی صفت شمار ہوتی ہے صفت, ہاں, اور تم اس کا خیال کرنا. لیکن اللہ کے رسول, ہم جاہلیت میں کیسے ہمارے دل پتھر تھے. اس بچی کو میری بیٹی اور میں ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور وہ مجھے بابا بابا کہہ رہی ہے, اور ایک راستے ایک جگہ جا کر جب دو راہیں ہوئے, دو راستے آئے تو بے آباد اور نامانوس رستے پر, ویران رستے پر میں اس کو لے کر چلا, اور مجھے پتا تھا کہ وہاں پر ایک کنواں ہے. اس کنویں پر جا کر میں اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں, کبھی اس کی شفقت آتی ہے اور کبھی اندر کا درندہ مجھ میں جاگ جاتا ہے, اور میں نے اس بچی کو پکڑا اور کنویں میں ڈال دیا. اور وہ بچی کہتی رہی بابا میری ماں کی امانت کو ضائع نہ کرو. وہ مجھے آخر تک مجھے بابا کہتی رہی اور وہ کنویں میں گری, اور جب تک اس کی آواز بند نہ ہوئی میں وہاں سے جدا نہیں ہوا. اللہ کے رسول بھی رونے لگے. انسان ایسی جاہلیت میں پہنچ گیا تھا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر اللہ مجھے اختیار دیتے سزا دینے کا تو اس جرم کی سزا تو میں ضرور دیتا.
تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین رحمتوں والا لے کر آئے اور ادائیگی حقوق والا دین لے کر آئے اور اس کلمے کی دعوت کو لے کر آئے۔ تو اس کلمے کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ کلمے کی دعوت امت کے ہر فرد کو ملی۔ اس لیے صحابہ کی سیرت کو دیکھا جائے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا تھا فوراً اس کلمے کی دعوت کو دیتا۔ آج یہ ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے مفت میں یہ کلمہ مل گیا ہے، اس لیے اس کی کوئی قدر نہیں، حالانکہ اس کلمے کے ہم تک پہنچنے کے لیے صحابہ کی کتنی قربانی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد واخفت فی اللہ ما لم یخف احد، کہ مجھے اتنی تکلیفیں دی گئی کہ کسی اور کو نہیں دی گئی، اتنا ڈرایا گیا کہ کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ مکے میں آپ ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اعلان نبوت کے شروع میں مکہ میں آیا تو میں نے دیکھا بازار میں ایک بھیڑ سی لگی ہوئی اور وہاں دیکھا کہ ایک عظیم ہستی ہے وہ آگے ہے اور اس کے پیچھے ایک شعلے کے رنگ والا ایک سردار وہ ان کے پیچھے ہے۔ وہ آگے والے کسی سے کوئی بات کرتے ہیں، سننے والا بات کی طرف توجہ دیتا ہے اور توجہ دینے کی وجہ سے قبول کرنے لگتا ہے، پیچھے سے وہ کہتا ہے او بھائی یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے گھر کا آدمی ہے، دیکھو اس کی بات سننے سے پہلے یہ جو ہے یہ سچا نہیں ہے، وہ اس بات کی تکذیب کر دیتے ہیں۔ تو بعد میں پتہ لگا کہ وہ دعوت دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور پیچھے جھٹلانے والا وہ ابو لہب تھا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر تشریف لائے، دوپہر کو آئے تھے، پسینہ پسینہ ہو چکے تھے اور فضاؤں کے غبار سے آپ کے سر پر اور بالوں میں غبار پڑا تھا، آپ تھکے ہارے، پسینے سے سانس چڑھا ہوا، آپ آرام کے لیے بیٹھے تو آپ کی بیٹی فاطمہ وہ آپ کے اپنے ابا کی اس تھکاوٹ اور اس جو ہے بالوں کا پراگندہ ہونا اور غبار والا چہرہ وہ یہ ہے پیالہ لے آئیں، اس میں پانی تھا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے باپ کا چہرہ دھونا شروع کیا اور رونا شروع کیا کہ کیا ہوا میری قوم کو کہ میرا باپ ایک اللہ کے دین اور کامیابی والے کے راستے کی طرف بلاتا ہے اور یہ قوم میرے باپ کی ایسی مخالفت کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی فکر نہ کر، اللہ نے وہ دین اور امر دے کے بھیجا ہے لا یبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ بعز عزیز وذل ذلیل، یہ اللہ کا دین ہے اور حقیقی اور دین ہے اور غالب آنے والا دین ہے، اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، کوئی کچا اور پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا کہ یہ دین اس میں داخل نہ ہو جائے۔ کمزوروں کی کمزوری کے باوجود اور عزت والوں کی عزت کے باوجود کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس یقین کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں اور جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی معرفت دل میں آنے کے بعد اس کو اپنی پچھلی جہالت والی اور نادانی والی زندگی پر انتہائی افسوس، اور پھر ان لوگوں کی جو اس جہالت میں ان کی اتنی ہمدردی آ جاتی تھی کہ یہ جو کچھ میرا کر لیں اور مجھے جو ہے مار دیں لیکن میں ان کی طرف یہ کلمہ لے کر جاؤں گا اور اس کلمے کی روشنی کی طرف ان کو بلاؤں گا۔ سب سے پہلا خطبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ میں آ کر دیا اور اللہ کی وحدانیت بیان کی۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق یہ مکے کے اشراف میں سے تھے، قاضی القضات تھے، عربوں کے نسب کو جاننے والے اور بڑے مالدار کپڑے کے بڑے تاجر تھے، لیکن جو ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلمے کو ہم تک پہنچانے کے لیے صحابہ نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرما دے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا خطبہ دیا تو لوگ جمع ہو گئے، کیونکہ خطبے میں اللہ کی وحدانیت، لا الہ الا اللہ کی دعوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ حضرت ابوبکر صدیق بے ہوش ہو کے گر گئے اور چہرہ بھی پھول گیا، اور جو ہے پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی قوم آئی اور قوم نے دور تک مارنے والوں کو ہٹایا،
اور وہ ان کو لے کر کہتے ہیں ابو بکر کو کھڑے کر کے نہیں لے جا سکتے تھے، بلکہ وہ ایسا یعنی جسم ورم والا ہو گیا تھا کہ چادر پر ان کو ڈال کر چادر کے ذریعے ان کے گھر لے گئے اور ان کی والدہ کے حوالے کیا اور کہا ان کا خیال رکھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق بے ہوشی کی حالت میں گھر میں پہنچے اور وہ لوگ ان کی برادری والے چلے گئے، اور کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو اللہ اکبر کیا محبت تھی حضور کی، سب سے پہلے ماں سے پوچھا، ماں میرے سردار میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ قوم والے کہنے لگے انہی کی وجہ سے تو یہ مشکل پیش آئی، اور ہوش آنے پر انہی کو پوچھتے ہیں، تو وہ تو چھوڑ کر چلے گئے، اور ماں کو کہا کہ اس کا خیال رکھو۔ اب بوڑھی ماں اتنے عظیم اور اتنے فرما بردار اور اتنے بڑے مرتبے والے بیٹے ابو بکر کو یہ دیکھ کر رو رہی ہے، بیٹا کچھ کھا لو کچھ پی لو۔ ماں کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا جب تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت مجھے پتہ نہ لگ جائے۔ کیا کروں؟ کہا وہ عمر کی بہن ہے ان کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ تو یہ وہ وہاں گئی، اب وہ مسلمان ہو گئی تھی لیکن اسلام کو چھپاتے تھے شروع میں، تو وہ پوچھنے آئی تو کہنے انہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا کہ تمہارے بیٹے کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا میں کیا انجانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بات کو چھپایا، چلو تمہارے بیٹے کو دیکھنے چلتی ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ان کی والدہ کے ساتھ ابو بکر کے پاس آئی۔ ابو بکر نے پھر پوچھا، انہوں نے کہا تمہاری والدہ کا اس کی پرواہ نہ کرو، یہ کسی کو نہیں بتائے گی۔ تو انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے تم مطمئن رہو۔ کہا نہیں، جب تک میں اپنی آنکھوں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں اس وقت تک میرا دل مطمئن نہیں ہوگا۔ تو وہ دونوں عورتیں پھر حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر چلیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حال کو دیکھ کر رو پڑے۔ تو بھئی اتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں شروع اسلام لانے والوں میں سے تھا، اور لوگ تو جن کے قبیلے والے اپنی قوم کی قومیت کی وجہ سے چاہے مسلمان نہ ہوں اپنے آدمی پر کسی کا ظلم برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ اپنے جو مسلمان ہوئے تھے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ خباب فرماتے ہیں میرا کوئی قبیلہ نہیں تھا جو میری ہمدردی کے لیے کھڑا ہوتا، اس لیے کافروں کو کھلے مہار مجھے تکلیف پہنچانے کی یہ آزادی تھی۔ تو کیا تکلیف پہنچاتے تھے کہ لکڑیوں سے آگ جلاتے، آگ جلا کر اس کے انگارے جو ہیں زمین پر پھیلاتے اور ان انگاروں پر مجھے لٹا کر میرے سینے کے اوپر چٹان رکھ دی جاتی تاکہ میں ہل نہ سکوں، اور میرے کمر سے بہنے والے خون اور پیپ سے وہ آگ بجھا کرتی تھی۔ ایسا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بھئی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ دعوت والا کام اس امت کو دیا۔ یہ اللہ کا دین، اللہ کے احکام کا مجموعہ آخرت کی جو ہے جنت کی نعمتوں اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ ذریعے کے طور پر دیا، اور اس میں یہ احکام دیے۔ بنیادی بات تو یہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ کا یقین۔ یہ اتنا اونچا کلمہ ہے کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں سارا کچھ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو بتائیں جن کو ماؤں کی گودوں سے اللہ نے یہ کلمہ دیا ہے اور جو اس کی گونجوں میں پروان چڑھے ہیں اور جب چاہیں اس کلمے کو پڑھ سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، اللہ نے کتنی بڑی دولت جو ہے اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اور اس کلمے کے بعد یہ نماز جیسی عبادت کہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اتارے، جسے خاص چیز اپنے گھر میں بلا کر اور جو ہے علیحدگی میں دی بھئی یہ خاص تحفہ ہے جو تمہیں دے رہا ہوں، اس کو جو ہے محفوظ رکھنا۔ تو اللہ نے اپنے دربار میں بلا کر امت کو یہ نماز عطا فرمائی۔ ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی وہاں رک گئے، کیونکہ حضور صلی لیلۃ المعراج میں، لیلۃ الاسراء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام
وہ تشریف لائے، آپ ام ہانی کے گھر میں تھے اور وہاں سے آپ کو اٹھایا اور بیت اللہ میں لا کر آپ کے سینے کو چاک کیا گیا اور دل کو نکال کر تشت پر رکھا گیا، زمزم سے دھویا گیا اور پھر دل کو جوڑا گیا۔ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر یعنی سینے کو چیرنا، دل کو دھونا اور پھر اس کو سینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جیسے آپریشن سے ٹانکوں کی نشان ہے، ایسے حضور کے سینے کے جسم، سینے پر سینے کے نشان، اور وہاں سے آپ کو براق سواری پر بٹھایا گیا۔ اور براق سواری کیا سواری تھی، اور وہاں سے جو ہے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے 7 آسمانوں پر، 7 آسمانوں پر ہر دروازے پر آسمانوں کے دروازے ہیں اور اجازت لے کے داخل ہوا جاتا ہے۔ تو دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ کہ جبرائیل علیہ السلام۔ کون ساتھ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو بلوایا گیا؟ کہ ہاں۔ تو دروازہ کھلتا تھا، 7 آسمانوں کے دروازے کھولے۔ کہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہیں یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور کہیں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہیں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور کہیں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبیوں سے ملاقات ہوتی جا رہی ہے۔ پھر ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل بھی رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل اب تک میرے ساتھ تھے، اب یہاں کیوں رک گئے؟ کہ اب وہ اللہ کی انوارات اور تجلیات کا مقام آیا ہے کہ جبرائیل بھی اس سے اوپر نہیں جا سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ نے قریب کیا اور اللہ کے سامنے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میری جانی، مالی اور قولی عبادتیں پیش کرتا ہوں۔ یہ پیش کیا، اللہ کی طرف سے 3 انعامات ملے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربان جائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اللہ کی طرف سے جو انعامات دیے گئے صرف اپنے خاندان کے لیے نہیں سمیٹے، بلکہ کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ اللہ کی طرف سے انعامات یہ میرے لیے بھی ہیں اور جو میری امت میں نیک لوگ ہیں ان کے لیے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے 50 نماز دی، اے میرے نبی اپنی پیاری امت کے لیے 50 نمازیں لے جاؤ کہ اللہ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، باقی اس کو پالنے کا اور رزق کا مسئلہ تو رزاق ذات کون ہے؟ ہاں، اللہ پالنے میں اور جو ہے نشو و نما کرنے میں، انسان کھانا کھائے اور کھانے سے جو ہے اس کا جسم جو ہے پروان چڑھے، اللہ اس کے محتاج نہیں۔ قرآن پاک میں واقعات بیان کی، قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ کہف، کہ وہ سورت کے جس میں چند نوجوانوں کا ذکر ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ وہ قصہ ذکر کیا، اور وہ قصہ کیا تھا کہ چند نوجوان تھے اور شاہی خاندان سے وہ تعلق رکھتے تھے، وزراء اور جو ہے شاہی کے وہ بیٹے تھے، لیکن اللہ نے ان کو علماء کی جو ہے صحبت سے ایمان دیا تھا۔ اور بادشاہ جو ہے وہ اپنی خدائی اور اپنی دوست جو ہے جمانا چاہتا تھا، لیکن یہ لوگ سمجھ گئے کہ بادشاہ انسان ہے اور یہ اپنی طاقت کے نشے میں یہ ہے نشے میں دھت ہے اور اس کی بات غلط ہے۔ تو یہ بچے ایمان والے تھے، لیکن ایمان کی خوشبو بھی چھپتی نہیں۔ بادشاہ کو پتہ لگ گیا، بادشاہ نے بلایا کہ دیکھو تم بڑے خاندانوں کے لوگ ہو اور ہمارا تم پر بہت سرمایہ صرف ہوا ہے، اور یہ جو وزارت کی جتنے بھی عہدے ہیں وہ تمہارے لیے ہے، لیکن یہ ہے کہ تم ہمیں بڑا مان کر رہو۔ انہوں نے کہا نہیں، بڑی ذات تو اللہ کی۔ تو اس نے دھمکی دی۔ اب یہ نوجوان تھے آپس میں جمع ہوئے کہ بھئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بچے ہیں اور ان کی تکلیفوں سے ہماری زبان سے اللہ کی شان کے خلاف کوئی بات نکل آئے یا ایمان کے خلاف کوئی بات نکل آئے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے شاہی محلات کو الوداع کہا اور ملنے والے شاہی عہدوں کو۔ اب انسان جتنی زیادہ اللہ کے دین کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنی قدرت کا اظہار ان کے لیے کرتے ہیں۔ اب یہ 6 نوجوان تھے اور یہ 6 نوجوان چل پڑے تھے شاہی لباس میں، اور انہوں نے کچھ اپنے گھروں سے جو ہے وہ سرمایہ بھی خرچہ بھی لے لیا۔ اب یہ گزر رہے تھے جنگل میں، گزرتے ہوئے پورا قصہ ہے قرآن پاک میں بیان کیا ہوا کہ ایک ایمان والا بکری چرانے والا چرواہا وہ بکری چرا رہا تھا،
اس نے دیکھا 6 نوجوان اور زرق برق کپڑے اور ایسے خوبصورت اور بالکل عنفوان شباب. بھائی تم آبادی کو چھوڑ کر یہ جنگل کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ ایک فطری سوال ہے. انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے جا رہے تھے. تو یہ ہے ایمان کے لیے قربانی. اللہ نے ان قصوں کو ذکر کیا. جیسے آج ہم اپنے ایمان اور پوری امت کے ایمان کے بنانے اور ساری انسانیت کو ایمان کی طرف بلانے کے لیے اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. کتنا قیمتی ہے ہمارا یہ نکلنا اور رمضان میں یہ نکلنا. اللہ اس کی عظمت ہمیں سمجھا دے اور اس کو صحیح طور پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ چرواہا سمجھ گیا ان کی عظمت کو کہ شاہی خاندان کے نوجوان اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، تو یہ تو ایسے ہیں کہ ان کی صحبت ہی بہت بڑی بات ہے. اور پھر کیسے اللہ نے اس کو نوازا. وہ تو شاہی خاندان سے نہیں تھا، وہ تو جنگل میں بکری چرانے والا ایک چرواہا تھا اور چند اس کی بکریاں تھیں. پھر اللہ نے کیسے نوازا؟ ان کی صحبت کی وجہ سے. انہوں نے کہا تم بہت روحانی لوگ ہو، بڑے لوگ ہو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں. بکریوں کو اللہ کے حوالے کیا اور چل پڑا. اس کا کتا وہ اس کے پیچھے پیچھے. دیکھو کتا ناپاک جانور، لیکن ان لوگوں کے پیچھے ہوا. اللہ نے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو ان ایمان والوں کے ساتھ کیا. اور جیسے ان کا ذکر قرآن میں ہے، اللہ نے اس کتے کا ذکر بھی قرآن میں کیا. اور کئی بار کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ. ہاں لوگ کہتے ہیں کہ 5 ہیں، 6واں کتا ہے، 6 ہیں، 7واں کتا ہے، 7 ہیں، 8واں کتا ہے. یہ سب ہر دفعہ اللہ نے اس کے نام کو دہرایا. اب یہ ایمان کی حفاظت میں نکلے، چلتے چلتے تھک گئے. انہوں نے کہا بھئی آرام کی ضرورت ہے. آرام کہاں کریں؟ کسی درخت کے نیچے، اور ایسے ہی میدان میں کریں گے تو تلاش کرنے والوں کی نظروں میں آ جائیں گے. تو یہ غار تھی، غار میں چلے گئے اور غار میں جا کر آرام کیا. اللہ نے فرمایا اے نوجوانوں، تم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے رب کی محبت میں تم نے شاہی محلات کو قربان کیا. میں اپنی قدرت کا تمہارے لیے کیسے اظہار کرتا ہوں. یہ بادشاہ اور اس کی نسلیں اور سلطنتیں ختم ہو جائیں گی، تم کو میں باقی رکھوں گا. وہ غار میں جا کر سوئے. اللہ فرماتے 309 سال ہم نے ان کو سلایا، مارا نہیں، ان کو سلایا. اور وہ کوئی بستر ساتھ نہیں لے گئے تھے، وہ مٹی پر لیٹے. اور مٹی پر زیادہ چیز پڑی رہے، خاص طور پر انسان کا جسم مٹی کھاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. کیونکہ مٹی میں ہم نے ہی یہ تاثیر رکھی ہے، تو مٹی کی جہاں کھانے سے بچانے کے لیے ہم ان کی کروٹیں بدلتے. کبھی دائیں کروٹ پہ وہ ہوتے، کبھی بائیں کروٹ پہ ہوتے. اور غار تھی، وہ کوئی زیادہ اندر غار نہیں تھی. سورج نکلتا تھا، سورج کی کرنیں اندر پڑتی تھی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نوجوان جو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسا نظام بدلا. ایک تو کروٹیں بدل رہے ہیں اور زمین اس کے جسم کو کھائے. ان کے جسم کی ہم نے حفاظت کی اور ان کے جسم میں کوئی تغیر و تبدل نہ آئے. لوگ پیدا ہوتے رہے، جوان ہوتے رہے، بوڑھے ہوتے رہے، ہڈیاں گلتی رہی، مرتے رہے اور مٹی میں مل کر مٹی ہوتے رہے. لیکن ان کے لیے اللہ نے قدرت کا اظہار کہ مٹی پر لیٹے ہوئے ہیں، اللہ ان کی کروٹیں بدلتے ہیں، نہ ان کی عمر بڑھتی ہے اور نہ مٹی ان کو کھاتی ہے. اور سورج نکلتا ہے، اس کی کرنوں سے اللہ ان کو بچاتے ہیں. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. سورج نکلتے ہوئے دائیں طرف کرنیں پڑ جاتی ہیں، روشنی اندر جاتی ہے، اور جہاں غروب ہوتے ہوئے بائیں طرف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں اس کی جو روشنی آتی ہے اور کرنیں الگ ہو جاتی ہیں. اور 309 سال کے بعد انہیں اٹھایا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نیند سے اٹھایا، موت سے نہیں، نیند سے اٹھایا. اب وہ نیند سے اٹھے، کہنے لگے کتنا ٹھہرے ہوں گے. تو کیا کہتے ہیں، اچھا جب سوئے تھے تو سورج اس جگہ تھا، سایہ اس طرف تھا، اور اب ہیں تو بدل گئے. یا تو ہم دن کا کچھ زیادہ حصہ سو گئے یا پورا ایک دن گزر گیا ہے. حالانکہ اللہ نے ان کو 309 سال سلایا تھا. اور پھر اللہ نے ان کو کیسے، وہ کہنے لگے کہ اب 309 سال تک اللہ نے ان کو زندہ رکھا، اب ان کو بھوک محسوس ہوئی. حالانکہ انسان کو تو 5-6 گھنٹے بعد محسوس ہوتی ہے بھوک، اور 8-9 گھنٹے کی بھوک، 12-13 گھنٹے کی بھوک روزے میں. اس سے زیادہ تو انسان بھوک برداشت نہیں کر سکتا. سانس ان کے چل رہے ہیں، جسم ان کا محفوظ ہے، زندگی چل رہی ہے، لیکن کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے.
تو اللہ نے ان کو اٹھایا اور وہ لے کر ایک جو ہے اس زمانے، اب حکومتیں بدل گئی تھی، 309 سال میں تو کتنے انقلابات آ جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اس زمانے میں جو حکومت تھی، بادشاہ تھی، وہ بادشاہ ایماندار تھا، اور بادشاہ جو ہے اللہ کو ماننے والا، اور عوام جو ہے وہ جو ہے نافرمان تھی، وہ عوام کو سمجھاتا تھا لیکن دعا کرتا تھا کہ اے اللہ کوئی نشانی ایسی کہ یہ عوام، کیونکہ جو دیندار لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے عام ہو، ان کے دلوں میں ہمدردی ہوتی، دین سراسر ہمدردی خیر خواہی ہے، جی الدین والنصیحہ، تو وہ دعائیں کرتا تھا کہ اے اللہ میری اس رعایت، تو اللہ نے یہ یعنی معجزہ ان کے سامنے کہ یہ کیا کہتے ہیں 309 سال اللہ نے جن کو بغیر مارے سلایا اور زندہ رکھا، یہ وہ اپنے بزرگ کو لے کر آیا اور وہاں آیا، پھر آگے اللہ نے قصہ لکھا۔ تو بھائی اس طرح حضرات انبیاء کی جو ایمان کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ اپنی قدرت کا ایسا اظہار کیا۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ ہم یہ امت اپنے ایمان کے کمال اور پوری جہاں امت مسلمہ کے ایمان میں کمال اور دین کی محنت اور 5 ارب انسانیت کی تک ایمان پہنچ جائے، ان کی نیت سے جو ہم نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے اس نکلنے والوں کا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں یہ کام عطا کیا، تو ایمان اللہ نے عطا کیا ہے، یہ نماز اللہ نے عطا کی ہے، کتنی بڑی دولت ہے، پھر اللہ نے یہ رمضان شریف کے روزے ہمیں عطا کیے، اور یہ رمضان شریف کے کہتے ہیں یہ تو 29 یا 30 روزے، اس کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جایا کرتے تھے۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، آگ سے آزادی کا مہینہ ہے، اور اس میں تو اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور بھئی اب چند تھوڑے سے جو ہے دن رہ گئے ہیں، اللہ تعالی ہمارے اس رمضان کو جو ہے قبول فرما لے۔ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسان کی سب سے بڑی صفت تقوی ہے، پاکیزہ زندگی، اللہ کے احکام کی نورانیت سے منور اور اللہ کے احکام کی خوشبوؤں سے معطر زندگی، اسے تقوی کہا جاتا ہے، کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان شریف کا روزہ، کہ جیسے تم نے دن میں صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک اپنا کھانا اپنے گھر میں اور پاکیزہ پانی ان سے اپنے آپ کو روکا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی عطا فرمائے، تاکہ 11 مہینے کی زندگی میں اللہ اپنی نافرمانیوں کی نحوست سے تمہیں بچا لے اور احکام کے انوارات تمہیں عطا فرما دے۔ اور بھئی اللہ نے اس حال میں عطا فرمایا کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کیا کرتے تھے، اور فرمایا آخری جو عشرہ ہے، اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے، ایک دفعہ پہلے عشرے میں اعتکاف فرمایا، دوسرے عشرے میں، تیسرے عشرے میں، اور پھر آپ باہر تشریف لائے۔ فرمایا کہ میں نے لیلۃ القدر کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ کون سے دن میں لیلۃ القدر اور رات کو لیلۃ القدر ہوگی، تاکہ اپنی امت کو بتاؤں، میں نے اعتکاف کیا تھا اور مجھے لیلۃ القدر کی تعیین بتلا دی گئی۔ اب اللہ کے رسول کے حافظے سے کس کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا؟ لیکن اللہ نے ایسا نظام کیا کہ بتلا دیا کہ مسلمانوں کا معمولی جھگڑا بھی، اس جھگڑے کے ماحول میں اللہ کے رسول آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعیین بھلا دی گئی۔ فرمایا کہ میں تو تمہیں آیا تھا بتلانے کے لیے، لیکن میرے 2 صحابہ آپس میں ایک یہ حق میرا ہے، دوسرا کہتا حق میرا ہے، کوئی اتنی لمبی چوڑی لڑائی نہیں تھی، لیکن اس کی جو ہے اس کے ماحول میں آنے کے سے فرمایا اس کی تعیین بھلا دی گئی، اب تم اس کو طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں سے اور اپنی رحمت سے مستفید ہونے کے لیے اپنا مبارک دین مرحمت فرمایا ہے، اور اس دین کے انسانوں کی زندگیوں میں آنے کے لیے حضرات اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کی محنت کو ذریعہ قرار دیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء بھیجے۔ حضرات انبیاء کرام علم لے کر آئے اور لا الہ الا اللہ کی دعوت سے
اللہ کے اب دعوت سے اپنا کام شروع کیا اور اس دعوت سے اللہ کی معرفت کا نور آیا، دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوئی۔ پہلے وہ لوگ بھاگتے تھے اور نبی ان کے پیچھے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا تو اب وہ طالب بنے اور نبی آگے وہ ان کے پیچھے۔ پھر اللہ نے اپنے احکام اتارے، اور جب کبھی بھی کسی قوم میں اللہ کا دین موجود ہوا تو اللہ نے پھر باطل والوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہمیشہ زمین کا وارث ایمان والوں کو بنایا، اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ ہم نے ایمان اور اعمال والوں کے لیے وعدہ کیا ہے کہ زمین کی خلافت ان کو عطا فرمائیں گے، جیسے پہلے خلافت عطا فرمائی آئندہ بھی خلافت عطا فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کلمے کی دعوت کو لے کر آئے اور کہا کہ وعدہ کیا تدین لکم العرب، یہ بگڑے ہوئے عرب سب اس کلمے کی محنت سے مہذب اور مرتب بن جائیں گے اور ایسا مبارک دین، یہ دین کو لے کر چلیں گے۔ وتؤدی الیکم الجزیہ العجم، اور سارے عجم تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائیں گے۔ مہاجرین مکے کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو قربان کر کے مدینے میں آئے اور 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد مدینے میں رہے۔ مہاجرین اور انصار، تقاضا تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کو کہتے بھئی باغات میں خوب محنت کرو اور ان سے خوب پیداوار، کیونکہ مہاجرین کا خرچہ بھی تم پر آ گیا ہے اور پوری دنیا کے لوگ مکے مدینے کی طرف آئیں گے، ان کے لیے بھی، لیکن رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ میدان جنگ میں تھے، گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، ایک نوجوان جوش میں آیا اور وہ مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر اور وہ کافروں کے لشکر میں گھسا اور ان کو جو ہے جنگ کا میدان تھا ان کو مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ وہ خود بھی شہید ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے دیکھو اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہنے لگے کیا کہہ رہے ہو؟ کیوں اس بات کا اللہ کے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس کا غلط مطلب بیان کر رہے ہو؟ اس نے اپنی جان اللہ کے دین کے لیے دی، اس کو کہتے ہو ہلاکت میں ڈالنا؟ سنو، یہ آیت تو ہم انصار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے ساتھ آئے اور ہم اللہ کے راستے میں جنگوں میں نکلے اور ہم نے جہاد کیا اور جانیں پیش کی۔ تو ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ کر کے آئے اور یہ کہنے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی عرض کریں اے اللہ کے رسول، اب ہمیں کچھ اجازت دی جائے، ذرا اپنے ان باغات کو جو محنت نہ کرنے کی وجہ سے اجڑ رہے ہیں ان باغات کو سنبھال لیں۔ ہم تھوڑی سی اجازت لینے آئے تھے، ہمارے اجازت لینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت ہمارے بارے میں اتاری، اے ایمان والو کیا فکر کرتے ہو، کیا پرواہ کرتے ہو، لگاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے اللہ کے راستے میں، اور تم مدینے میں باغات کو درست کرنے کے لیے ٹھہرنے کی اجازت لے کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بیٹھنے نہیں دیا، بلکہ 120 جہاں سفر کروائے، چھوٹے سفر اسفار کو لے لیے جائے تو 120، اگر اس سے بڑے کو لیے گئے تو 100، ورنہ 80 اسفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور 27 سفروں میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور فرمایا کہ دیکھو میں مدینے میں جو میرا تو دل چاہتا ہے جس جماعت کو بھی اللہ کا، اب صحابہ کرام کس لیے نکلتے تھے؟ جا کے لڑائی کرو اور ان کو گردنیں اڑاؤ اور ان کو غلام بنا کر لیا؟ فرمایا نہیں، جا کر دعوت دو، تم جاؤ اور ان کو دعوت دو اور وہ مسلمان ہو کر آ جائیں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ لڑائی کی نوبت آئے اور تم غالب ہو جاؤ اور مال غنیمت لے کر آؤ اور ان کو غلام باندھی بنا کر لے کر آؤ، اس سے زیادہ محبوب ہے کہ ان کو تم اسلام کی دعوت دے کر مسلمان بنا کر لے آؤ۔ صحابہ کرام جو نکلتے تھے، نکلنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل میسر نہیں، اندھیرے میں رات گزاری، اور چلو اندھیرے میں رات گزارنا تو آسان ہے، کئی دنوں تک پکانے کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی جس کے لیے آگ جلائی جائے، یہ زیادہ مشکل بات تھی۔ اور اس حال میں بھی صحابہ کرام اللہ کے رسول فرماتے نکلو، اور اللہ بھی فرما رہے انفروا خفافا وثقالا، دیکھو انسانیت کو بے دینی اور میری ناراضگی اور جہنم سے بچانے کے لیے نکلو تم۔
اور گلا اور شکوہ کیا گیا، کیا ہوا تمہیں؟ جب نکلنے کے لیے تمہیں کہا جاتا ہے تم زمین پر بوجھل بن جاتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو تمہارے بدلے میں لے آئیں گے۔ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ اس طرح صحابہ کرام کس جذبے سے نکلتے تھے، کن حالات میں نکلتے تھے۔ بھائی گھر میں جو کچھ ہے لے لو، تو صحابہ فرماتے ہیں جس کے گھر میں ستو ہے وہ ستو لے لیتا، جس کے گھر میں روٹی کے ٹکڑے ہیں وہ لے لیتا، حتیٰ اور جس کے گھر میں کھجورے ہیں کھجورے لے لیتا، حتیٰ کہ کچھ بھی نہیں ہے کھجوروں کی گٹھلیوں کو وہ ضائع نہیں کرتے تھے، کھجوروں کی گٹھلیوں کو جمع کرتے تھے، اور کھجور ان کا من بھاتا کھاجا تھا، ان گٹھلیوں کو چکی میں دل کر جہاں اونٹوں کو دیا کرتے تھے۔ فرمایا وہ کھجور کی گٹھلیاں ہم لے کر نکلے اپنے توشے دانوں میں، کیونکہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ شاگردوں نے ابو عبیدہ بن جراح سے پوچھا اس گٹھلیوں کا کیا کرتے تھے؟ کہا ایک آدمی کو ایک گٹھلی دی جاتی تھی اور وہ اس گٹھلی کو چوستا تھا اور تھوک نکلتا تھا تاکہ اپنے دل کو تسلی دے، حتیٰ کہ ایسی نوبت بھی آئی کہ ہم اپنی لاٹھیوں سے بیری کے پتے جھاڑتے تھے اور ان کو دھو کر پتے کھا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور فرمایا پھر ہمارا پاخانہ بھی ایسے ہوتا تھا جسے بکری یا اونٹ کی مینگنی ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے راستے میں جو ہے نکلنے کو نہیں روکا۔ انفروا خفافا وثقالا، 120 سفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ صحابہ کو پتہ لگا ہے، اپنے اپنے دیہاتوں سے صحابہ کرام جمع ہونے شروع ہوئے، اور 1.25 لاکھ صحابہ میں جو ہے حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک قصہ لکھا ہے کہ آپ جب سفر پہ آ رہے تھے تو ایک دیہاتی اپنے دیہات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر ملا، اور حضور کے قریب ہوئے وہ، اور حضور کے قریب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکے کوئی علمی سوال کرنے کے لیے، لیکن اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے اور وہ اونٹ پر سے گرے اور نیچے گرے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دوڑے جلدی سے تاکہ ان کے کفن اور جو ہے دفن کا انتظام کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، فرمایا کہ میرے صحابی کے پیٹ سے کپڑا اٹھا کر اس کا پیٹ دیکھو۔ جب کپڑا اٹھا کر دیکھا تو پیٹ میں کچھ ہے ہی نہیں، جسے محاورتاً کہتے تھے کہ کھال پیٹ کی کمر کی ہڈیوں سے ملی ہوئی تھی۔ لیکن صحابہ کرام حیران ہوئے، اے اللہ کے رسول آپ نے کیسے پہچانا کہ آپ کا یہ صحابی بھوکا ہے؟ آپ نے حکم دیا کہ پیٹ پہ کپڑا اٹھا کے دیکھو۔ فرمایا کہ اس کی روح نکلنے کی دیر تھی، میں اللہ کا رسول دیکھ رہا ہوں، اللہ نے حوروں کو جنت کے تشت اور کھانے دے کر بھیج دیا اور حوروں اس کو لقمہ دے رہی ہیں۔ ایک صحابی تھے جن کو کچھ لوگ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کہ جی ان کو لے جانا ہے اور یہ جا کر دعوت دیں گے۔ حضور کو کچھ تردد تھا، عہد و پیمان بھی لیا کہ دیکھو میرے صحابہ کے ساتھ تم بدعہدی مت کرنا، لیکن اس کے باوجود ان صحابہ کو جب لے جایا گیا تو بدعہدی کی اور ان کے خلاف گہرا تنگ کیا۔ وہ جو امیر تھے جن کے پاس خط تھا تو وہ سامنے کھڑے ہوئے تھے اور وہ بات کر رہے تھے، اتنے میں ایک کافر نے ایک نیزہ ان کی کمر میں اس زور سے مارا کہ کمر سے پار ہو کر ناف سے وہ نیزہ باہر نکل آیا اور خون کی فوار جو ہے باہر آئی۔ انہوں نے وہ خون ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اللہ کو دکھایا، اپنے چہرے پر ملا اور دنیا سے جاتے ہوئے کہا فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ یہ جان اللہ نے اپنے دین کے لیے دی تھی اور اپنے شہادت کی صورت میں اللہ نے مجھے موت دی، تو وہ فزت رب الکعبہ، فوز تو بہت بڑی کامیابی کو کہتے ہیں، اور اتنی یقینی بات کہ رب کعبہ کی قسم، تو وہ مارنے والا نیزہ مارنے والا وہ حیران ہو گیا کہ اس میں تو آدمی ڈر جاتا ہے، گھگی بن جاتی ہے، روتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور ہائے میں مر گیا اور ہائے مجھے بچاؤ، اور یہ اتنی یقین کے ساتھ رب کعبہ کی قسم، فوز تو بہت بڑی کامیابی۔ تو وہاں جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں،
یہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے پاس اللہ کا دین ہے، اور سب سے بڑی کامیابی اللہ کے دین کے لیے جان چلا جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ ایسا متاثر ہوا کہ جس نے نیزہ مارا تھا اللہ نے اس کو بھی اسلام کی توفیق دے دی، اس کو بھی ہدایت عطا فرما دی۔ تو یہ اللہ صحابہ نے ایسی قربانیاں دی۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر کے امیر تھے، اور غسانی بادشاہ جو عرب علاقہ تھا ان کی حکومت تھی، ان سے ان کا مقابلہ تھا۔ اللہ کی شان وہ قید ہو گئے، قید ہو کر غسانی جو بادشاہ تھا عرب اس کے سامنے پیش ہوئے۔ اب ان سے سوال جواب میں وہ غسانی بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بہت سمجھدار آدمی ہیں، اللہ نے ان کو ایمانی فراست دی تھی اور اللہ نے ان کو سمجھ دی تھی، وہ بہت متاثر ہوا اور اس کے دل میں یہ آیا کہ ایسے آدمی کو ضائع کرنا مناسب نہیں ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی استعداد سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اور یہ تو صحابہ تھے، یہ ان کے ایمان اور آخرت کے فائدے کے لیے آئے تھے۔ تو بادشاہوں اور دنیا والوں کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اپنے پاس جو دنیا ہے اس کا لالچ، اور دوسرا اپنی طاقت سے ڈرانا۔ لیکن مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ ایمان دیا ہے، یہ کلمہ خوف بھی ہے، یہ کلمہ رجا ہے۔ ساری چیزوں کا خوف نکل کر ایک اللہ کا محبت والا ڈر کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، وہ خوف دل میں آنا، اور ساری چیزوں سے امیدیں منقطع ہو کر اللہ کی رحمت اور قدرت اور اللہ کے خزانوں سے امید کا بن جانا۔ اتنی بڑی دولت کہ یہ کلمہ، یعنی طاقتوں کا کیا خوف کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی قدرت کی عظمت ایسی کہ اللہ کا خوف دل میں آ جائے، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس کی کیا امید کہ اللہ کے خزانوں سے امید انسان کی بن جائے۔ اس لیے اس کلمے کو کلمہ اخلاص بھی کہتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے۔ اس کو کلمہ معرفت بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کا نور آ جاتا ہے، اور اس کو کلمہ تقوی بھی کہتے ہیں کہ اس کلمے کی وجہ سے زندگی نیکیوں سے معطر اور خوشبودار اور منور بن جاتی ہے، اور گناہوں کی نحوست اور سیاہی سے، پلیدی سے پاک ہو جاتی ہے۔ اس لیے کلمہ اخلاص بھی ہے اور کلمہ رجا بھی ہے۔ اب اس کے پاس تو اپنی بادشاہت ہے اور کچھ جو ہے تھوڑا سا اس کے پاس مال و دولت ہے، تو اس نے کیا پہلے لالچ دیا کہ دیکھو تم عیسائی دین میں داخل ہو جاؤ اور میں آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا، اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ آدھی حکومت بھی مل گئی۔ اب یہ تو اس کی آدھی حکومت، یہ تو صحابی وہ تھے کہ ساری دنیا کی قیمت ان کی نظروں میں، جسے اللہ کے رسول نے بتایا مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیسی بے ثباتی، اس لیے ہماری دعوت میں ہے دنیا کے فنا ہو جانے کو، دنیا کے بے قیمت ہونے کو، دنیا کی بے ثباتی کو دل میں بٹھانا، اور آخرت کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جو موقع ہو اور اللہ کے رسول دنیا کی بے ثباتی کو بیان نہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بستی سے باہر کو نکلے۔ اب بستی کے باہر، ہر بستی کے باہر کوڑی اسے کہتے ہیں کہ جہاں گھروں کا اور جہاں گرد و غبار اور مٹی وغیرہ کچرا وہاں ڈالتے ہیں تو ایک ڈھیر بن جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا جانور مر جائے تو اس پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہر گاؤں کے باہر ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسے زبالۃ قوم کہتے ہیں عربی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، اور اتفاق ایسا ہوا تھا کہ کسی نے اپنی بکری کا مرا ہوا بچہ وہاں ڈالا ہوا تھا۔ وہ بکری کا مرا ہوا بچہ چھوٹے کانوں والا تھا اور مر کر پھولنے لگا تھا، بدبو اٹھنے لگی تھی۔ اللہ کے رسول رک گئے، صحابہ کو متوجہ کیا اور فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے کون ہے جو اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو 1 درہم کے بدلے میں مجھ سے خرید لے؟ صحابہ کرام نے بڑی حیران کی، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں 1 درہم میں؟ یہ تو اگر زندہ ہوتا تب بھی یہ ادنا نسل کا ہے، 1 درہم کی قیمت زیادہ ہے، جبکہ آپ مرے ہوئے کو 1 درہم کے بدلے میں۔ اچھا میرے صحابہ، تمہاری دلوں میں اس کی اتنی نفرت ہے تو سن لو، میرے رب کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اس سے بھی بے وقت ہے۔ ہاں، کہ تم اپنی ناک بھون چڑھا رہے ہو 1 درہم، تو اس دنیا کے لیے اپنی زندگی کی صلاحیتیں لگاؤ، اس دنیا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو لگاؤ۔ للدنیا اہون علی اللہ منہ علیکم، یہ تو اس سے بھی زیادہ۔
اور اللہ کی رحمت کا کیا کہنا، اللہ کی مہربانی کا کیا کہنا۔ اس کا بھی ایک قصہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح پانے کے بعد قیدیوں کو لے کر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد دیکھا کہ ایک عورت اس میں پریشان حال دائیں بائیں دوڑی پھر رہی۔ پھر بعد میں پتہ لگا کہ اس کو اپنا بچہ کسی صحابی کے پاس نظر آیا تو لپک کر اس بچے کو لے کر جھپٹ لیا اور سینے سے ملایا، ایک طرف ہو کر دودھ پلانے لگی۔ یہ بچہ اس کی نظر خود قید میں تھی، دودھ پیتا بچہ اسے بچھڑ گیا تھا، اور لامالا دودھ پیاسا وہ بھوکا ہوگا تو کتنی ماں کی ممتا۔ اور یہ منظر ایسا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ یہ عورت اس بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ یا رسول اللہ یہ ماں اور اس کی ممتا آگ کیا یہ آنچ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اچھا تم اس ماں کو اتنا شفیق سمجھ رہے ہو تو کیا خیال ہے تمہارا اپنے رب کے بارے میں جس نے تمہارا ماں کے پیٹوں میں تمہیں بنایا؟ للہ ارحم بعبادہ منہا علی ولدہا۔ آج جتنے ماں کی محبت اور شیفتگی اور فریفتگی اور جان نشاور کرنا اس ماں کا بچے پر، تو اللہ تو اس سے زیادہ کہیں بچوں اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ 70 ماؤں کی محبت کیا چیز ہے؟ وہ تو ارب ارب مائیں، انسانوں کی نہیں، جاندار چیزوں کی۔ سب جو محبت اور جو بھائی بہن کی جو محبتیں ہیں یہ اللہ کے ہاں جو رحمت کے خزانے ہیں اس کے سویں حصے میں سے تقسیم ہوئی ہے۔ جب سے دنیا چلی ہے، جب ختم ہو گئی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اور جتنے جانور اللہ نے پیدا کیے آگے نسلیں چل رہی ہیں اور ان محبت کی وجہ سے وہ نسلیں جو پل رہی ہیں، فرمایا اللہ کے ہاں جو خزانے ہیں اس کے 100 حصے میں سے 100واں حصہ اللہ نے اتارا، تقسیم کیا، اور 99 رحمت کے حصے اللہ قیامت میں ایمان والوں کو اپنی رحمت عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں تو کافر کے ساتھ بھی وعدہ ہے، نافرمان کے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ تمہارے برے اعمال آسمانوں کی طرف جاتے ہیں لیکن آسمانوں سے تمہارے لیے رزق اترتا ہے، اللہ نے پالنا ہے، اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ تو بھئی اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے یہ مبارک دین و رحمت فرمایا ہے، اور بلکہ دین کی محنت اللہ نے عطا فرمائی، اس لیے اس کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ حضرات انبیاء کرام کی تشریف آوری، علم لے کر اترتے تھے، کلمے کی دعوت لے کر پھرتے تھے، اور کلمے کی دعوت قبول کرنے کے بعد اللہ سے سب سے زیادہ محبت بنتی تھی، دین پر چلنے کی استعداد ہوتی، انبیاء دین سکھاتے، دین پر چلاتے، اور اللہ فرماتے ہیں جب دین پایا گیا تو زمین کا وارث ہم نے جو ہے ایمان والوں کو بنایا، اور پہلے بھی ہم نے خلافت ایمان اور اعمال والوں کو دی، اور قیامت تک وعدہ ہے کہ خلافت ایمان اور اعمال والوں کو دیں گے۔ بہرحال جو غسانی بادشاہ تھا اس نے لالچ دی، اس نے کہا کیا تم لالچ دیتے ہو، ساری عرب حکومتیں مجھے مل جائیں تب بھی ایک پل کے لیے میں کیا کہتے ہیں آنکھ جھپکنے کے برابر اپنے دین کو، اس محبوب دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے پھر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کہ اس کو صلیب پر باندھ دو اور تیر اندازوں کو بلاؤ، تیروں کی بارش کریں لیکن اس کے جسم کو نہ چھوئیں۔ لیکن دیکھا کہ سارے ترکش تیروں سے خالی ہو گئے، اور اس شخص کے دل میں ایمان ایسا کہ ذرہ برابر ان کے ماتھے پہ خوف کی شکن نہیں آئی۔ ایسا اللہ ایمان عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ جن چیزوں سے آدمی ڈرتا ہے تو وہ مسلط کر دی جاتی ہے، اور اگر اللہ سے ڈرے تو کسی چیز کا خوف اس کے دل میں آتا نہیں۔ جن چیزوں سے امید باندھتا ہے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جس نے اللہ سے امید باندھی تو اللہ اپنی قدرت سے اس کا کام بناتے ہیں۔ بھئی اسی عزت اور اسی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں، اور اس کلمے کی اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تاکہ ساری چیزوں سے امید منقطع ہو کر ایک اللہ کی ذات سے امید وابستہ ہو جائے، اور ساری چیزوں کا خوف نکل کر ایک اللہ کا خوف دل میں آ جائے۔ اور یہ دعوت سے آئے گا، یہ اعمال سے آئے گا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اس سے بھی متاثر نہیں، اس نے کہا اس سے زیادہ بڑا منظر قائم کرو۔ اس نے کڑھائی چڑھوائے، اس میں تیل ڈالا اور 2 صحابہ کو اس میں ڈالا، اور صحابہ فوراً ان کی روحیں نکل گئی، شہید ہو گئے۔ اب ان کو لے جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئے تو بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ سمجھا کہ شاید اب کام بن گیا ہے، اب یہ ہماری بات مان جائے گا اور ہم اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں گے۔ بلایا کہ بھئی دیکھا تم اب بھی تو روئے، بادشاہ سلامت، تمہاری
جو ہے سمجھی جو ہے وہ کند ہے، میں کس لیے رویا ہوں تمہیں کیا پتا کہ کس لیے روئے ہو؟ کہ اللہ کے لیے ایک ننھی سی جان جو اتنی دیر میں ختم ہو جائے گی، میں اپنی بے بذاتی پر رویا ہوں کہ اگر میرے جسم کے اندر جتنے بال ہیں اتنی مجھے روحیں اور زندگیاں دی جائیں اور ایک ایک روح کو اس طرح میں اللہ کے دین کے لیے قربان کر دوں۔ بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو سیکھنے اور کرنے کے لیے نکلنے کی توفیق دی، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اور پھر رمضان شریف کا مہینہ ہے جس کا تعلق اس محنت کے ساتھ ہے کہ قرآن میں سب کچھ بتایا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان کے مہینے میں تو اترا ہے اور ہم نے اس میں ایک لیلۃ القدر رات دی ہے۔ غزوہ بدر جو ہوا وہ رمضان شریف کے مہینے میں ہوا، اور فتح مکہ ہوا جو رمضان شریف کے مہینے میں ہوا۔ بہت خوش قسمت ہیں ہم لوگ کہ ہمارا یہ رمضان اللہ کے راستے میں دعوت کو سیکھنے کے لیے، دین کی محنت کرنے کے لیے ہمارا رمضان گزر رہا ہے۔ 70 مہینوں کی محنت کے نتائج ایک طرف اور رمضان کے مہینے کے نتائج ایک طرف۔ تو بھئی اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رمضان شریف میں نکلنے کی توفیق دی۔ جی ہاں، اور اس کا جو حاصل کرے ہماری تقوی والی زندگی، تو بھئی ہم یہ اے اللہ ہماری جو پچھلی زندگی جو دنیا بنانے میں لگی اور ہم نے اپنی حیثیت کو گھٹایا اور انسانیت پر ظلم ہوا، اے اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ ہے ہی مغفرت کا مہینہ، تو اس میں استغفار زیادہ کرو اور لا الہ الا اللہ کی کثرت زیادہ کرو اور جنت کی طلب زیادہ کرو جو تمہارے لیے ضروری ہے، اور جہنم سے پناہ تو خود بھی اس پر آنا اور ہر امت مسلمہ کے فرد کو اس بات پر لانا، اور 5 ارب انسانیت ان کی نیت کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بے دینی اور کفر اور شرک سے بچا لے اور جہنم کے راستے میں سے بچا کر جنت کے راستے پر لے آئے۔ اے علی تیری وجہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت مل جائے، جتنی چیزوں پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے وہ سب ایک آدمی کو دے دی جائیں تو اس سے بہتر ہے کہ تیری وجہ سے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے، وہ سب کچھ فنا ہو کے ختم ہو جائے گا اور اس ہدایت کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ وہ تجارت ہے جو اللہ نے قرآن پاک میں هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، دنیا کی خطرناک حالات کی یہ ہے تکلیفیں اور آخرت کے عذاب علیم سے بچانے کے لیے کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان رکھو اور اپنے تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کے زندہ کرنے کے لیے لگاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ جنت کے جو ہے تمہیں مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قریب، تم دنیا میں رہتے ہو اور یہ دنیا نقد آنے والی چیز ہے، اس سے تو اس میں بھی اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی اور تمہیں فتح نصیب کی جائے گی۔ کتنا بڑا وعدہ ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اے اللہ تیرے دین کی مدد کر رہے ہیں تو تیری دی ہوئی زبان سے بیان کر رہے ہیں، تیرے دی ہوئی جہاں جوانی اور صلاحیت اور صحت کو ہم لگا رہے ہیں، تیری دی ہوئی زمین پر چلتے ہوئے آپ کی کتنے کرم ہیں کہ ہمارے دین کی محنت کرنے کو آپ اپنی اور اپنے دین کی نصرت قرار دے رہے ہیں اور اس پر وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا، اور اس پر آپ تسلی دلا رہے ہیں کہ جب میں مدد کرنے والا ہوں دنیا کی کوئی طاقت تمہارا بال بیگا نہیں کر سکتی۔ راستے کوئی بند نہیں ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کا توبہ کرنا، یہ خواہش والی زندگی، بے دینی والی زندگی سے توبہ کرنا اور اس سے بڑا جرم کے حضور کی محنت کو صدیوں سے چھوڑا ہوا بھول گئے اس سے توبہ کرنا، اور آئندہ کی زندگی رمضان تقوی کے لیے تقوی والی زندگی جو ہے اختیار کرنا اور بقیہ زندگی کو حضور والی محنت کے ساتھ گزارنا، اس میں اللہ نے تمام دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل رکھا ہے، اور اس کا تعلق ہماری نیت کے ساتھ ہے۔ اللہ کے لیے ہاں قبول کروانے کے لیے سچے دل سے پکا عہد اللہ سے کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو تمہاری نیت ہوگی اس کے مطابق میں اپنے علم میں اور اپنی کتاب میں تمہیں لکھ دوں گا اور شمار کر لوں گا۔ تو کون کون ہے بھائی اس کی نیت کرتا ہے؟ کون کون نیت کرتا ہے؟ اے اللہ پچھلی خطاؤں کو معاف فرما دے، رمضان شریف کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، اے اللہ بقیہ زندگی ایک ایک لمحہ اور ساری صلاحیتیں حضور والی محنت کو
हुजूर की सुन्नत और नहज के मुताबिक करने की तौफीक अता फरमा कर ए अल्लाह सात अरब इंसानियत के लिए हिदायत के दरवाज़ों को खोल दे। तो इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसके लिए यही आमाल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा या दावत में हैं या तालीम व ताल्लुम इल्म में लग रहे हैं, दूसरों को इल्म दे रहे हैं, या इबादत में सहाबा जिक्र और दुआ में लगे हुए हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक तवाज़ो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक नरमी और शफ़क़त, तो भाई ये आमाल हैं। खुद भी इस पर आना है और पूरी उम्मत को इस पर लाना है, हत्ता कि अपने घरों में इन आमाल को पहुंचाकर, ये मस्तूरात की भी यही जिम्मेदारी है। हमारे घर हुजूर के ज़माने में सहाबा के घरों में जो आमाल होते थे, अल्लाह आज वो हमारे घरों में आमाल जिंदा फरमा दे। क्योंकि जैसे ये जिम्मेदारी मर्दों की है, ऐसे ही औरतों की भी है, ऐसे ही बच्चों की तरबियत की भी है। बच्चों की तरबियत ये माँ बाप के ज़िम्मे है और ख़ास तौर पर माँ के ज़िम्मे है। देखो हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजर अलैहिस्सलाम की तरबियत की। थोड़ी सी मुद्दत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सोहबत में रही, कहाँ तक अल्लाह ने उनका ईमान पहुँचाया कि जब इतनी बड़ी कुर्बानी देने का वक्त पेश आया कि वो जवान औरत और दूध पीता बच्चा और बस्ती और आबादियों से सैकड़ों मील दूर और संगलाख पहाड़ों के बीच में जानवर तो क्या, सब्ज़ पत्ता भी उस इलाके में नहीं उगता, जानवर तो क्या सब्ज़ पत्ता, वादिन गैर ज़ी ज़रा, ए अल्लाह तेरे अमर पर मेरी बीवी ने भी कहा इदल्ला युदय्यान अल्लाह, और मैं भी तुझ पर यकीन रखते हुए ऐसी जगह पर अपनी इस बीवी को कि 100 साल की उम्र में एक इस्माइल जैसा बच्चा आपने नसीब किया, ए अल्लाह तेरे हुक्म पर ये छोड़ रहा हूँ। बिवादिन गैर ज़ी ज़रा, पत्ता भी यहाँ पर नहीं, और कुर्बान जाए इस औरत के कि जब ये रुकी तो क्या कहा, कोई वावेला नहीं हुआ, पूछ लिया अल्लाह अमरा कभी हादा, ए इब्राहिम क्या मेरे रब ने हुक्म दिया है मुझ जवान औरत को और मेरे इस दूध पीते बच्चे को ज़िंदगी के असबाब और नक्शों से, आबादियों से और जो है दुनिया की शक्लों से इतना दूर छोड़कर चले जाओ? तो सर से इशारा किया और नाम का लफ्ज़ बोला, बस वहीं कदम रुक गए और फरमाया फिर आप जाइए, इज़न ला युज़य्यान अल्लाह, फिर हमारा अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। आज बात यानी हज के लिए मुसलमानों को बुलाया जाता है, किस लिए? आज तो दुनिया के नक्शे इतने ज़्यादा कर दिए कि हाजी बैतुल्ला में आना और हाजर अलैहिस्सलाम की और अल्लाह ताला की इन कुदरतों को सोचने के बजाय वो तो उन्हीं इमारतों के देखने में लग जाता है। हालांकि हज के लिए बुलाया जाता है कि देखो पालने वाली ज़ात कैसी है और तरबियत करने वाली ज़ात कैसी है, और पालते हैं अल्लाह ईमान की बुनियाद पर। एक औरत और एक बच्चे की कुर्बानी की ऐसे लाखों और करोड़ों इंसान के पलने का जो है इंतज़ाम अल्लाह ने मक्के में कर दिया। एक औरत ईमान की बुनियाद पर रुकी, बच्चे की तरबियत, हम अपने बच्चों की तरबियत, ना कोई मदरसा है, ना किताबें हैं, ना मुदर्रिस है, ईमान का होना ज़रूरी है। कैसी तरबियत की? बच्चों की तरबियत क्या है? बच्चों के दिल में अल्लाह की ज़ात का यकीन आ जाए, बच्चों की ज़िंदगियों में अल्लाह के अहकाम आ जाए, बच्चों की ज़िंदगी में नबी की सुन्नत ज़िंदा हो जाए, और बच्चों के दिल में अपने जज्बात को अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करना आ जाए। इस माँ ने इस ईमानी कैफियत के साथ इस बच्चे की ऐसी तरबियत की कि जब बाप को देखा कि छुरी दिखा रहे हैं और नबी हैं और अल्लाह ने हुक्म दिया है गर्दन कटनी है तो गर्दन कटना ज़रूरी है, वो बच्चा खुशी से कहता, ओ प्यारे अब्बा जान, मेरी जान अल्लाह के लिए जाए, आप मेरे गर्दन पे छुरी फेर दीजिए, अपने इस बेटे को गर्दन कटने की तकलीफ पर सब्र करने वाला पाएंगे। तो भाई तरबियत के लिए ईमान की ज़रूरत है। जी हाँ, ईमान की, बच्चों की तरबियत जो है माँ बाप के ज़िम्मे है। हमारी तारीख़ है ये, हुजूर साहब ताबीन तबा ताबीन, ये 200-300 साल पहले से ये इस्लामी माओं की तारीख़ें और इस्लामी अजीम औरतों की तारीख़ें और मुसलमानों की तारीख़ें कि कैसे बच्चों की तरबियत की जाती थी, कैसे बच्चों की तरबियत की जाती थी। तो भैया ये ज़िम्मे यानी बच्चों की तरबियत माँ बाप के ज़िम्मे और मस्तूरात की तरबियत मर्दों के ज़िम्मे।
और ये काम जो है सबकी जिम्मेदारी। और भाई रमज़ान शरीफ का महीना अब ये थोड़े से दिन रह गए। ए अल्लाह, हमने अपनी सलाहियतों और ज़िंदगियों को जो दुनिया के लिए जिस रिज़्क़ का वादा है उसको हासिल करने के लिए हमने जो है बेनतीजा सही की और अपने ऊपर जुल्म किया। ए अल्लाह, इसको माफ़ फरमा दे। और ए अल्लाह, बकिया जो ज़िंदगी के लम्हात रह गए, ए अल्लाह, इस उन लम्हात को हुजूर की मेहनत को हुजूर के तरीक़े पर करके सारी इंसानियत की खिदमत के लिए हमें कबूल फरमा। तो भाई इसकी नियत करते हैं इंशाअल्लाह। तो अब मांगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमारी, यह है ही मग़फ़िरत और रहमत का महीना, अल्लाह हमारी पिछली कोताहियों को माफ़ फरमा दे और इस रमज़ान को तक़वे वाली ज़िंदगी हासिल होने का ज़रिया बनाए और आइंदा की ज़िंदगी अल्लाह ताला हुजूर की मेहनत को ज़िंदगी का मकसद बनाकर हुजूर के तरीक़े पर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदा लना ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतह वला कुर्बन इल्ला नफ़्फ़स्तह वला दाल्लन इल्ला हदैतह वला हाजतन मिन हवाइज दुनिया वल आखिरह वहिय लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। इरहम उम्मत हबीबिक वग़फ़िर लि उम्मत हबीबिक वहदि उम्मत हबीबिक। अल्लाहुम्मा हदिना वहदि बिना वजअलना सबबन लिमन इहतदा या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार वमा क़र्रब इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना व मिनल अमल मा तर्ज़ा या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका ईमानन कामिला व लिसानन सादिक़न शाकिरन व ज़ाकिरा व अमलन मुतक़ब्बला। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नना ज़ुअफ़ा फ़क़व्वि फ़ी रिज़ाका ज़ुअफ़ना व ख़ुज़ इलल ख़ैरि बिनवासीना। अल्लाहुम्मा इन्ना नवासियना व जवारिहना व क़ुलूबना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शैआ व इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलियना वहदिना इला सवाइस सबील वहदिना इला सवाइस सबील वहदिना इला सवाइस सबील। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना दीनना अल्लज़ी हुवा इस्मतु उमूरिना व अस्लिह लना दुनियाना अल्लती फ़ीहा मआशुना व अस्लिह लना आखिरतना अल्लती इलैहा मआदुना। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम व अंसारा वख़्ज़ुलिश शिर्क व अशरारा। अल्लाहुम्मा मन अराद बिल इस्लाम वल मुस्लिमीन खैरन फवफ़िक़हु कुल्ल खैर व मन अराद बिल इस्लाम वल मुस्लिमीन शर्रन फ़अहलिकहु कमा अहलकत आद व समूद। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम व मज़्ज़िक़ जमअहुम व दम्मिर दियारहुम व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना व मिनल अमल मा तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन।
اللہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انا نسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتنة في قوم فتوفنا غیر مفتونین اللہم انا نسألک حبک وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اے کریم رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نوازنے کے لیے دیا جیسے ہمیں گزارنا چاہیے تھا نہ گزار سکے اے اللہ اس جرم کو معاف فرما اے اللہ بھی رمضان شریف کا مہینہ باقی ہے اور آخری قیمتی عشرے کے لمحات باقی ہیں اور یہ ہزاروں مسلمان تیرے رستے میں نکلے ہوئے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ امت مسلمہ کی بگڑی ہوئی حالت کو سدھار دے اے اللہ اپنے حبیب کی اس امت پر رحم فرما دے اے اللہ صدیوں سے یہ باطل والے اس کے جسموں کو ادھیڑ رہے ہیں اے اللہ صدیوں سے باطل والے اس سے کھیل رہے ہیں اور واقعی یہ ہماری بے دینی اور دین کی محنت چھوڑنے کی وجہ سے ہے ورنہ تو ان کی مجال نہیں کہ میلی آنکھ سے آپ اس امت کی طرف دیکھ سکتے اے اللہ امت کی ان زیادتیوں کو معاف فرما اے اللہ امت کی نافرمانیوں کو معاف فرما اے اللہ رمضان شریف کا مہینہ اور یہ تیرے رستے میں نکلنے والے مہمان ان کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو قبول فرما اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ باطل طاقتیں قوتیں اسلام کو مٹانے پر لگی ہوئی ہیں اور مسلمان پر آج ظلم کر رہا ہے اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے اے اللہ اس پٹی ہوئی امت کمزور امت پر رحم فرما اے اللہ تیرے نبی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا صدقہ امت کے حال پر رحم فرما ان کے دلوں سے سارے غلط یقین نکال کر اپنی ذات کا یقین عطا فرما ایمان کی خوشبو اور نور عطا فرما اے اللہ پوری امت کو اے اللہ مسجدیں آج خالی ہیں بازار آج بھرے ہوئے ہیں اے اللہ مسجدوں کو نمازیوں سے بھر دے اور نمازیوں کی نمازوں میں جان عطا فرما دے خشوع خضوع عطا فرما دے اے اللہ سارے معاشرت میں اور تمام شعبے میں اپنے مبارک احکام کو زندہ فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ فرما اے اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کے علاقوں کی مسجدوں کی اداروں کی حفاظت فرما اے اللہ مسلمانوں کی جان اور مال کی حفاظت فرما اے اللہ یہ غیر قومیں ہم نے ان کے حق میں ظلم کیا کہ ان کو اسلامی زندگی نہ سکھا سکے ہمارے اس جرم کو معاف فرما اے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما اے اللہ اس رمضان کو امت مسلمہ سے مشاکل کے اٹھنے کا ذریعہ بنا لے پریشانیوں کے ختم ہونے کا ذریعہ بنا لے اے اللہ بس چند لمحات رمضان کے رہ گئے ہیں اے اللہ رحم فرما دے کرم فرما دے اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما دے اے اللہ مغفرت والا معاملہ فرما دے اے اللہ جتنی جماعتیں نکلی ہوئی حرکت کر رہی ہیں رمضان میں قبول فرما سال اور 7 مہینے کی جماعتوں کو قبول فرما بستی میں پھرنے والی روزے کی حالت میں ان کے نکلنے کو قبول فرما اے اللہ آپ ہی اپنی چاہت کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ آپ ہی ہدایت کی فضاؤں کو چلا دے اے اللہ اس رمضان کو مسلمانوں کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ ہمارے جو دنیا سے جا چکے قبروں میں قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اے اللہ جو زندہ ہیں اپنی رضا والی زندگی عطا فرما دے
یا اللہ دل میں اپنی ذات کا کامل ایمان عطا فرما، خشوع خضوع والی نمازیں پڑھنے والا بنا، اے اللہ حضور کے اخلاق عطا فرما، اے اللہ قرآن میں اترے ہوئے احکام کو ہمارے شعبوں میں زندہ فرما دے، اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے، اے اللہ جتنی آپ نے اپنے ایمان والوں کو رمضان کی خیریں عطا فرمائی وہ ساری ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ پوری امت کو عطا فرما دے، اے اللہ پوری امت کی مغفرت کا سامان پیدا فرما، اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما، اے اللہ نکلنے والی جماعتوں کو قبول فرما، اے اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت عطا فرما، اگر مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر ان کو ہلاک فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، نفرتوں کو محبتوں سے مبدل فرما، اے اللہ رحم اور کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ تھوڑے سے لمحات رمضان کے رہ گئے، اس رمضان کو امت کی قسمت کے بدلنے کا ذریعہ بنا، امت کو پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، امت کو تقوی پر اور دین کی محنت پر کھڑا ہونے کا ذریعہ بنا، اے اللہ آپ چاہیں تو ایک لمحے میں پوری انسانیت کو ہدایت دے سکتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے ہاتھ اٹھا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں اور بہتے ہوئے آنسوؤں سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ اپنی رحم فرما دے، کرم فرما دے، پچھلی لغزشوں کو معاف فرما دے، ہم نے جو ظلم کیا معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی کو جیسے وعدہ ہے کہ تقوی عطا کروں گا تقوی والی بنا دے، دین کی محنت والی بنا دے، ایک ایک فرد کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ یہ 5 ارب انسانیوں کو بھی ہدایت عطا فرما، جہنم کے ایندھن بننے سے ان کو بچا لے، اے اللہ اپنی ناراضگی والی نظر کو جو ہے دور فرما، رضا والی نظر پوری امت کی طرف انسانیت کی طرف متوجہ فرما، اے اللہ جو خیریں حضور نے مانگی وہ عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ان شرور سے پناہ عطا فرما، باقی یہ جو لمحات رہ گئے ان کو اپنی شان کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس رمضان کو ہماری قبولیت کا ذریعہ بنا، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تشریف رکھیں، گزارش ہے ابھی اعلانات ہوں گے، اعلانات سن کے جو بھائی کھڑے ہیں قریب والے بھائی ان کو بٹھا دیں، اللہ خوش رکھے، تشریف رکھیں۔ اب گزارش یہ ہے کہ جو جماعتیں اللہ کے راستے سے کام کر کے آئی ہیں، کارگزاری